اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کان کا کچا ہے. استغفر اللہ. کہہ دیجئے کان تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی حلیم تھے، عفو درگزر کرنے والے تھے، اور جو آپ کے پاس آتا، کوئی اپنی بات سنانا چاہتا، آپ اس کی سن لیتے تھے. اور منافقین کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ لوگ ہماری شکایت نہ کریں، جا کے ہماری اسلام دشمنی کی بات نہ بتائیں، تو وہ اللہ کے رسول پر ہی الزام لگانے لگے کہ یہ تو ہر ایک کی باتیں سن لیتے ہیں، تاکہ اپنا بچاؤ کر سکیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکیں. یحلفون باللہ لیرضوکم، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ یہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ ایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ یہ اسے راضی رکھے. اور یہ بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں لوگوں کی رضا سے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے فکر کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں لوگوں کو بھی خوش کرنا تو اللہ کی خاطر خوش کرے، اس کا اجر بھی اللہ سے چاہیں. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یعنی وہاں تکلیف تو ہے ہی، بے عزتی بھی بہت بڑی ہے. منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو انہیں ان کے دلوں کی باتیں بتا دے. کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو. اور یہ منافقین کے بارے میں تو ہے ہی، لیکن ایک عام زندگی کا بھی اصول یاد رکھیں کہ جس چیز کا آپ کو خوف آنے لگے نا، اس کو توکل سے کاؤنٹر کریں. یعنی مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرا مددگار ہے، میرا اللہ میرا کام کرے گا، میرا اللہ میرے لیے آسانی کرے گا. توکل توکل، کیونکہ کہا جاتا ہے اور اس پر ریسرچز بھی ہو رہی ہیں کہ جس چیز سے بعض اوقات ہم ڈرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں بھی ہوتی، تو بعض اوقات وہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے سوچ سوچ کے وہ ہو بھی جاتی ہے. کیونکہ وہ ایک لا آف اٹریکشن آپ نے پڑھا ہوگا کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں ان کی طرف ایک اٹریکشن ہو جاتی ہے، اور ان چیزوں کی بھی ہو جاتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کتے کے پاس سے گزرے تو ڈرے نہ، کیونکہ اس کی سینسز اتنی تیز ہیں کہ وہ ہمارے ڈر کو بھی محسوس کر لیتا ہے اور پھر ہماری کمزوری سمجھتے ہوئے وہ اٹیک بھی کر سکتا ہے. تو اپنے اوپر کنٹرول رکھے، بھاگے نہیں. اسی طرح بھینس کو دیکھ کے کبھی نہیں بھاگے، کیونکہ وہ پیچھے بھاگ پڑتی ہے. کچھ جانور ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ بھاگے تو وہ آپ کو گرا دیں گے. وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں آپ ان پہ اٹیک کرنے لگے ہیں، تو وہ اپنے دفاع میں. اسی طرح جیسے سانپ ہے، تو اس کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اسے مارنے لگے ہیں تو وہ فوراً اٹیک کرتا ہے. اور یہی باقی جانوروں کا حال بھی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بس اللہ سے ڈر کے غلط کام کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کے رازوں سے واقف ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ ضرور کہیں گے ہم تو بس گپ شپ اور دل لگی کر رہے تھے. یعنی جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی اور آپ تحقیق کرنا چاہتے تو یہ بس ٹال مٹول کر دیتے. کہہ دیجئے کیا اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کر رہے تھے؟ یعنی منافقین کی حقیقت کھل جاتی تو اس پر وہ بہانے بنانے لگتے. لیکن یہ ہم سب کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی مجلس میں کوئی دین کی بات کر کے ہنسے یا دین والے پہ ہنسے تو ہم نے سنجیدگی اختیار کرنی ہے، کیونکہ اللہ، اس کا رسول اور اس کے دین کے احکامات ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہے. لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو ہم دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ یہ ہیں ہی مجرم لوگ. یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ دین کی باتوں کا مذاق اڑانے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے. قد کفرتم، یہ مذاق اڑا کے تم نے کیا کیا؟ کفر کیا. اور یہ خوشخبری بھی مل رہی ہے کہ جس نے نفاق سے توبہ کر لی اور پھر آئندہ زندگی مخلص ہو کر بسر کی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. تو توبہ کی ترغیب دی جا رہی. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں. وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں. یاد رکھیے کسی کو بھی نیکی کے کام سے روکنا نفاق کی علامت ہے. اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، خیر کے راستے میں کبھی خرچ نہیں کریں گے. یہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا.
بے شک منافق ہی دراصل نافرمان ہیں. ان المنافقین هم الفاسقون، فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، اس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ آگ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. تم بھی پہلے لوگوں کی مانند ہو جو قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے دنیا کے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسے ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح بحث کی جیسے انہوں نے بحثیں کی. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. پہلے منافقین کا ذکر غائب کے صیغے میں تھا، اب تنبیہ کے لیے حاضر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، براہ راست ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. اب منافقین کی پچھلے گمراہ لوگوں سے کیا مشابہت ہے؟ دو طرح سے. ایک، دنیا میں انہوں نے اپنے تقدیر میں لکھے ہوئے حصے کا فائدہ اٹھایا، تو تم نے بھی انہی کی طرح اپنے نصیب سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا تو تم نے بھی یہی کام کیا. اب آخرت میں ان کے اعمال بھی ضائع ہوئے، خائب و خاسر ہوئے، تو اب تمہارے بھی ایسے ہی ہوں گے. توبہ کر لو تو اور بات ہے. کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے آئے تھے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والوں کی، اور ان بستیوں کی جو الٹا دی گئیں؟ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. منافقین کے بعد اہل ایمان کے اچھے اوصاف کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان کی اچھی عادتیں کیا ہیں کہ وہ سب ایک دوسرے کے اولیاء یعنی دوست، محبت کرنے والے، مدد کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں. یہ مومن کی تعریف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان ہو نہیں سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہو. یہ کرائٹیریا دے دیا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مومنوں کی مثال آپس کی محبت، ایک دوسرے پر رحم اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے، جس کے اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو بقیہ سارے اعضاء بخار اور بے چینی کی صورت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں سب مومنوں کو ایک عمارت کی طرح قرار دیا گیا جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، سہارا دیتی ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھروں کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. یہی تو عظیم الشان کامیابی ہے. اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے. اصل میں منافقین کے ساتھ اب تک بہت حسن سلوک ہو رہا تھا، لیکن اس سے ان کی سرکشی میں ہی اضافہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے پر طویل مدت تک ان سے نرمی برتتے رہے، ان کی سازشوں کو اگنور کرتے رہے، لیکن اس حسن سلوک کی وجہ سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی کہ کوئی نقصان نہیں، کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ ان کے ساتھ نرمی کریں تو اور سر چڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نرمی کریں تو وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں. تو آخر میں اب منافقین پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا. تو سورۃ توبہ قرآن مجید کے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور آخری حکم کیا ہے کہ اب نرمی اور درگزر کی بجائے ان پہ سختی کی جائے. آپ اب تک جو نرمی اور چشم پوشی سے کام لے رہے تھے، اب ان کے قصور پر ان کو پکڑا جائے. یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ یقینی طور پر انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور اس کام کا ارادہ کیا جو یہ پورا نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا انتقام لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا ہے.
پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ منافقین اپنی نجی مجلسوں میں کفریہ باتیں کرتے تھے، لیکن جب پردہ چاک ہو جاتا، راز فاش ہو جاتا، تو آ کر جھوٹی قسمیں کھا کے مکر جاتے تھے، اور جب گواہیوں سے بات ثابت ہو جاتی کہ نہیں واقعی انہوں نے غلط بات کہی ہے، تو بہانہ بنا لیتے کہ ہم تو ایسے ہنسی مذاق کر رہے تھے، یہ جسٹ کڈنگ لافنگ، ہم تو مذاق کر رہے تھے اور آپ سیریس ہو گئے۔ یہ بات عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، جب کہ آپ کے مذاق کو مائنڈ کرے، کہتے ہیں کہ تم تو ایسے سیریس ہو جاتے ہو، اور پھر یہ کہ قسمیں کھانے لگتے، قسموں کو ڈھال بنا لیتے۔ تو یہ ان کا طرز عمل تھا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال آ جائے تو پھر ہم اتنا تو ضروری اللہ کے راستے میں دے دیں گے، اور جب وہ مال آ جاتا ہے تو پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پھر ہم اس میں کم کر دیتے ہیں یا ختم ہی کر دیتے ہیں اپنے پروگرام کو۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا تو یہ اس کے ساتھ بخل کرنے لگے اور منہ موڑ گئے، اور یہ تھے ہی اعراض کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ والوں کا حال کچھ اچھا نہیں تھا۔ مدینہ ان دنوں یثرب کہلاتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ شہر پورے عرب کا مرکز بن گیا، سینٹرل پلیس، اور ان کی تجارت کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا، اور جنگوں کی وجہ سے مال غنیمت بھی بہت آیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مالدار ہو گئے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنے احسان فراموش ہیں کہ اللہ اور رسول جن کی بدولت انہیں یہ خوشحالی نصیب ہوئی، انہی کے خلاف بگڑ کر یہ اپنے دلوں کا فساد ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر تو نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم صدقہ بھی ضرور کریں گے اور نیک بھی بن جائیں گے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، اس نے مال و دولت سے نواز دیا، تو انہوں نے اس مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو ترقی دینے کے لیے خرچ کرنے کی بجائے بخل کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول سے ہی منہ موڑ لیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے پھر قیامت کے دن تک ان کے اندر نفاق ڈال دیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق جما کر انہیں اس دن تک سزا دے دی جب وہ اس سے ملاقات کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے نا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، تو انسان سب سے پہلے تو اسے صاف کرنے کی فکر کرے۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی گیسٹ آ رہا ہو آپ کے گھر میں اور آپ کا سب کچھ بکھرا پڑا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیوں صفائی کرتے ہیں؟ پڑا رہے، کیا ہو جائے گا؟ امیج خراب ہو جائے گا نا، اس لیے جلدی جلدی ہر چیز ٹھکانے کر دیتے، صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ وہ تو انسان ہے جو آ رہے ہیں، وہ اگر امیج خراب بھی لے جائے تو آپ کا کیا بگڑے گا؟ لیکن یہاں تو اللہ ہے جو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، تو جو چیز اللہ دیکھتا ہے اس کو صاف کرنے کی فکر نہیں، اور جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو بس خوب صاف کر رہے ہیں۔ لوگوں کی خاطر جیتے ہیں نا، اللہ کی خاطر نہیں۔ وہ لوگ جو خوش دلی سے صدقات دینے والے اہل ایمان پر تانا زنی کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ متطوعین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فرض زکوٰۃ کے علاوہ مزید مال خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں متطوعین۔ طوعاً وکرہاً ہوتا ہے نا، تو طوعاً دل کی خوشی سے خرچ کرنا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں سوائے اپنی محنت کے کمائے ہوئے کے۔ الا جہدہم، یعنی جہد کا معنی محنت اور مشقت ہے، یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں لیکن محنت مشقت کر کے کمایا ہوا تھوڑا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو غزوہ تبوک میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں پھر کیا ہوا؟ منافقین نے باتیں کی، کیونکہ کچھ مسلمانوں نے بہت تھوڑا خرچ کیا تھا۔ جو مخلص مسلمان لے کر آتے اگر زیادہ لاتا تو کہتا ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے لایا، کم لاتے تو کہتا اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی اللہ کا کام چل جائے گا۔ دونوں صورتوں مذاق اڑاتے، کسی سے بھی راضی نہیں تھے۔ یہی موقع تھا کہ جب حضرت عمر اپنے گھر کا نصف سامان، حضرت ابوبکر سارا سامان لے کر آئے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر معاملہ کیا ہو؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا،
یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ کے رسول سے پیچھے رہنے والے منافق اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ اللہ کے رسول سے پیچھے رہنے والے منافق اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور کہنے لگے گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ سمجھتے ہوتے۔ یعنی موسم کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، آج بہت سردی تھی، آج سنو تھی، آج گرمی تھی، آج نہیں، جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ تو یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہاں ان کے لیے مخلفون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی پیچھے چھوڑ دیے گئے، اللہ نے توفیق نہیں دی، یعنی وہ خوش نہ ہو پیچھے رہ کے، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ تم نکلو، جو بیکار چیز ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس چاہیے کہ یہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ اپنی ان حرکتوں پر، اس کمائی کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا لگا کے نہیں ہنستے تھے، اگر ہنسی آپ پر بہت غالب آ جائے، ٹو مچ ہو جائے، تو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا بیکار لوگوں کا کام ہے، غافل لوگوں کا کام ہے، اور زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقین میں سے ایک گروہ کی طرف واپس لوٹا لائے، پھر یہ آپ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں، یعنی آئندہ، تو صاف کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے، اور تم ہرگز میرے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ نہیں کرو گے، کیونکہ تم پہلی بار بیٹھ رہنے پہ راضی ہو گئے تھے، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ نیکی کا موقع آئے اور انسان اس پہ قادر ہوتے ہوئے بھی اس کو نہ کرے تو پھر آئندہ سے توفیق چھن جاتی ہے۔ نیکی کی توفیق ملنے کا شکر ادا کرنا چاہیے، کوئی نیکی ہونا تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور دل سے کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، مجھے توفیق دی، میرے دل میں خیال ڈالا، مجھے ہمت دی، مجھے ریسورسز دیے، مجھے جسم و جان کی توانائی عطا کی کہ میں یہ کام کر سکوں، تو اس پر اللہ کی شکر گزار ہوں، نہ کہ کر کے احسان جتانا شروع کر دے انسان اور اس نیکی کو ضائع کر دے۔ تو ان لوگوں کا حال یہی تھا، انہوں نے چونکہ پہلے انکار کر دیا ساتھ جانے سے، لہٰذا آئندہ کے لیے ان کا راستہ بند کر دیا گیا، اب تم نہیں جا سکتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی اس کا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ مجھے اپنی قمیص دے دیجیے کہ میں اسے کفن دوں، آپ اس پر جنازہ بھی پڑھ دیں، اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیں، کہ ظاہر باپ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص دی اور فرمایا کہ مجھے اطلاع دینا، میں اس کا جنازہ پڑھ دوں گا۔ جب آپ نے جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے آپ کو کہا اللہ نے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے دو میں سے ایک اختیار ہے، استغفر لہم ولا تستغفر لہم، چاہیے تو آپ ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہیں، یعنی کہ میں دوسری آپشن لے رہا ہوں کہ میں استغفار کروں گا۔ سو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تو یہ آیت اتری کہ آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، کیونکہ حضرت حذیفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ حضرت عمر جو تھے وہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ جس جنازے میں نہیں ہے وہ بھی اس میں سے نکل جاتے تھے، ان کو پتا ہے کہ یہ منافق ہے یا نہیں، کیونکہ منافقین کے لیے جتنی مرضی استغفار کی جائے، توبہ کی دعائیں کی جائیں، فائدہ نہیں دیتی۔ جو شخص خود اپنی زندگی میں نماز نہ پڑھے تو بعد کے لوگ اس کے لیے صدقہ خیرات کریں کہ اس کی نمازوں کا کفارہ ہے، تو وہ کیسے کام دے گا؟ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں انہی کے ذریعے دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ استغفر اللہ۔ یعنی مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہے، زینت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ تو اگر مال اور اولاد انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو استغفار کی کثرت کر دیں، آیت کریمہ زیادہ پڑھیں کہ ہو سکتا ہے میری کسی کمزوری، کوتاہی اور گناہ کی وجہ سے یہ چیز میرے سامنے آ رہی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ
آپ کی استغفار کی وجہ سے انشاءاللہ مشکل آسان کر دیں گے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اللہ تو سب کو معاف کر دے۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے صاحب استطاعت آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہیں۔ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہنے پہ راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر ان کے نفاق کی وجہ سے مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ کچھ نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن رسول اور جو لوگ اس پر ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں منافقین کے برعکس اہل ایمان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا حال منافقین کی طرح نہیں ہے، نہ ان جیسی بزدلی ہے، نہ جہاد سے گریز ہے، نہ مال اور جان کی قربانی میں کوئی بخل ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول سے کفر ہے، نہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کر کے اپنی آخری کوشش لگا دیتے ہیں اور ہر حال میں اطاعت کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے تمام بھلائیاں ہیں، یعنی دنیا کی فتوحات اور غنائم، اور آخرت کے سب سے بلند درجے ان کے لیے ہیں۔ لیکن رسول اور جو لوگ اس پر ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی منافقین کے برعکس اہل ایمان کا حال کیا ہے کہ وہ بزدلی نہیں کرتے، جہاد سے گریز نہیں کرتے، جان و مال کی قربانی میں بخل نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول سے کفر یا نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کر کے اپنی آخری کوشش بھی لگا دیتے ہیں، ہر حال میں اطاعت کرتے ہیں۔ انہی کے لیے تمام بھلائیاں ہیں، دنیا میں بھی فتوحات اور غنائم، اور آخرت کے سب سے بلند درجے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اور بدویوں میں سے بھی عذر تلاشنے والے آ گئے کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا بیٹھے رہے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان قریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہاں مدینہ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں کا حال تھا، ابھی باہر رہنے والوں کا۔ ان میں بھی دونوں قسم کے لوگ تھے۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کمزور لوگوں اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر جو خرچ کرنے کی کوئی چیز نہیں پاتے، پیچھے رہنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں، نیکی کرنے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر تھے، غزوہ تبوک کی تھا۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو صرف عذر نے روک رکھا، ورنہ ان کی نیت تھی پوری پوری آنے کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص نیت کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اجر میں انسان برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور جو عمرے کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے بھی قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا، اور جو شخص جہاد کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا۔ پھر فرمایا اور ان لوگوں پر بھی کوئی مواخذہ نہیں جو آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں۔ آپ نے کہا کہ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں پلٹے کہ ان کی آنکھیں رنج و غم کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں پاتے جو وہ خرچ کر سکیں۔ یہاں کچھ مخلص مسلمانوں کے ایک گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں لینے کے لیے آئے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ وہ رونے لگ گئے۔ مرد کم ہی روتے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہ رہے تھے اور نہیں نکل پائے تو رونے لگے، ایسے روئے گویا آنکھیں پانی کے چشمے بن گئی ہوں جس سے آنسوں کی نالیاں رواں ہو گئی ہوں، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں کہ ہم جہاد میں شریک ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی گناہ سے بری قرار دیا کیونکہ وہ ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک
وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں حالانکہ یہ دولت مند ہے، یہ اس پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ جانتے ہی نہیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.